الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنري آياتنا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان عزیز، معاشرے میں جب ایک بڑی مشن والی چیز شروع ہوتی ہے تو انبیاء و ائمہ بزرگوں نے جس مشن کو شروع کیا ہوتا ہے اس مشن کو بعد والی نسلیں عام طور پر چاہنے کے باوجود اس مشن کو تبدیل کر دیا گیا، مشن کے حدود کو محفوظ نہیں رکھی، اور اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام باقاعدہ لکھے جانے کی رسم نہ ہونے کے باوجود مولانا حسین نے ایک ڈاکیومنٹری پروف رکھا کہ کس مقصد کے لیے میں خروج کر رہا ہوں، اور اس کو ڈاکیومنٹری پروف لکھ کر کے جناب محمد حنفیہ کے حوالے کیا تاکہ یہ تاریخ میں محفوظ رہے کہ بعد والی نسلیں آ کر مولا حسین کے مشن کو تبدیل نہ کر دے، اور ہمیشہ یاد رہے کہ مولا حسین نے کیوں قیام کیا تھا۔ اس بنیاد پر رسم نہیں تھی لکھنے کی، لیکن پھر بھی مولا حسین اس مشن کی اہمیت کو مد نظر رکھ کر دیکھ رہے تھے کہ مشن جو ہے وہ قیامت تک چلنے والا ہونا چاہیے، اس لیے ڈاکیومنٹری پروف کے طور پر ہمیشہ مولا حسین کی وہ مشن کو زندہ اور یاد مناتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کی تاریخوں میں جتنے بھی انبیاء کی تاریخ ہے، انبیاء حضرت نوح 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے، کچھ افراد مومن ہوئے، حضرت ادریس جو تبلیغ کرتے رہے، کچھ افراد مومن ہوئے۔ حضرت ادریس بھی بڑی اہم شخصیت تھی انبیاء میں۔ حضرت ادریس انہوں نے اپنی قوم کو پہلی مرتبہ لکھنا سکھایا کہ لکھنے کا فن حضرت ادریس سے آیا۔ اسی طرح سب سے پہلی مرتبہ حضرت ادریس نے دنیا والوں کو درزی کا فن سکھایا کہ کس طرح کپڑے سیے جاتے ہیں اور اپنے جسم کو کپڑے میں
گرمی اور سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے سینے کا فن جو حضرت ادریس نے پہلی مرتبہ قوم والوں کو سکھایا، اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سب سے پوری دنیا کے سامنے کھیتی باڑی کا سلسلہ لوگوں کو سکھایا، ورنہ جو ہے وہ حیوانات کو مار کے کچا گوشت دبا جائے گا، وہ زمانہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت ادریس نے یہ اتنے ساری چیزیں، ایک تو ظالم بادشاہ کو ہٹایا، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم پر اتنے احسانات کرتے گئے کہ جب حضرت ادریس کا انتقال ہوا تو اس وقت پوری قوم پاگل ہو گئی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا باپ چلا گیا، ہمارا نبی چلا گیا، تو اب ہم کریں تو کیا کریں، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، بہت رو رہے تھے، بہت جو ہے پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں حضرت ادریس کے بغیر۔ اس وقت شیطان نے اچھا موقع دیکھا، اس نے سوچا کہ یہ پوری قوم حضرت ادریس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے، اس لیے حضرت ادریس کا پتلا بنا کر کے لوگوں کے سامنے شیطان نے پیش کیا، اور جب شیطان نے پیش کیا اور کہا کہ حضرت ادریس جب ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کو حضرت ادریس کے پتلے کا احترام کرو، اس کی جو ہے عزت و احترام اس کو برقرار رکھو، تمہاری یاد جو ہے اس سے تازہ رہے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے تمہارا غم بھی دور ہوتا رہے گا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہی جو ہے احترام اور غم دور کرنے کے لیے حضرت ادریس کا پتلا سامنے تھا، وہ تبدیل ہو گیا، حضرت ادریس کا پتلا جو ہے اس کی پوجا کرنے لگے، بت پرستی وہاں سے شروع ہو گئی۔ تو قوموں میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ خود اس نبی کے چاہنے والے ہی اس میں تبدیلی پیدا کر دیا کرتے، اسی طرح ائمہ کے چاہنے والے ہی اس میں تبدیلی پیدا کر دیا کرتے۔ کچھ لوگ بہت اچھے، کچھ محبت میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے نتیجے بہت ساری خرابیاں ایجاد کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں بہت بڑی خرابیاں آ جایا کرتی ہیں۔ اچھا، اب جب ایسا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں وہ چیزیں رائج کریں کہ جس اچھے کام کی وجہ سے اس سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے اس سسٹم میں اچھائیاں خود بخود آ جائے۔ مثال دو تین پیش کرتا ہوں۔ مثلا ہمارے یہاں پر یہ رسم چلتی ہے کہ ایک آدمی انتقال کر جاتا ہے تو اس کی سیبوں منائی جاتی ہے، اس کا 10واں منایا جاتا ہے، اس کا 20واں منایا جاتا ہے، اس کا چہروں منایا جاتا ہے، اس کی برسی بنائی جاتی ہے۔ یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ جو ہے کسی نے، ہمارے بزرگوں نے اچھائی کو پھیلانے کے لیے کہ مرحوم کو اسی بہانے سے یاد کرتا رہے، اور قوم اسی بہانے سے جو مرحوم کو یاد کرتی رہے، اور ان کو جو ایثار ثواب پہنچاتی رہے، اس کے لیے سیبوں، 10واں، 20واں، چہلوں اور جو ہے برسی وغیرہ جو یاد کر دیے۔ تو یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھی چیز یاد کر دی تاکہ جو ہے معاشرے میں یہ ہے کہ مرحومین کو زیادہ سے زیادہ جو ثواب پہنچایا جا سکے۔ تو یہ جو ہے اچھا طریقہ بھی ایجاد کیا جا سکتا ہے، برا طریقہ بھی ایجاد کیا جا سکتا ہے۔ یا ہمارے وہاں پر کچھ لوگوں نے، بزرگوں نے نماز کے بعد مصافحہ کرنے کا سسٹم رکھا ہو۔ یہ سسٹم مصافحہ کرنا مومن سے ایک ویسے ہی مستحب ہے، لیکن نماز کے بعد مصافحہ کرنے کے لیے کوئی استحباب کی دلیل نہیں آئی، کوئی روایت نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ مومنین نے ایجاد کر دیا، اور بہت اچھا طریقہ ہے تاکہ مصافحے کا ثواب نماز کے ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ اچھا طریقہ رائج کرتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ایران، عراق، بہت مقدس مقامات پر بھی مصافحہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، وہاں پر بھی جو ہے کوئی ایسا سیبوں اور جو ہے وہ چیلوں یا برسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں رائج ہے۔ تو اچھائی کا سسٹم بھی معاشرے میں رائج کیا جا سکتا ہے، اور برائی کا سسٹم بھی رائج کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو
یہی چیزیں پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ برائیوں کا سسٹم اتنا رائج ہو جائے کہ پھر اس کے نتیجے میں پوری قوم ہی بدل کر کے رہ جائے اور پورا امام کا مشن ہی بدل کر کے رہ جائے۔ اس سلسلے میں 2-3 مثالیں برائیوں کو بھی سنتے، جیسے ہمارے یہاں پر پتہ نہیں باقی اور جگہوں کا نہیں معلوم، ہمارے یہاں پر پہلے شادی ہوتی تھی تو منہ دکھائی کی رسم ہوا کرتی تھی، یعنی لڑکا لڑکیوں میں جا کر لڑکی کا چہرہ دیکھتا تھا، لڑکی کا چہرہ کیا دیکھتا تھا، پوری دنیا آ کر کے دیکھا کرتی تھی، لڑکا تو کیا دیکھتا۔ علماء نے کہا کہ یہ طریقہ تو صحیح نہیں، کوئی لڑکی کی لڑکے سے شادی ہوئی، باقی تمام دنیا سے تھوڑی شادی ہوئی، ارے دنیا والے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رسم ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بہت نامحرم سارے آ کر کے لڑکی تھے، اور وہ بھی دلہن بنی ہوئی ہے، سارا سجایا ہوا، اس حالت میں جو ہے اس لڑکی نامحرم کو سب دیکھنے کے لیے آ کیونکہ جو ہے غلط رسم ایجاد کر دی گئی۔ چھوٹی سی بات ہے، خوشی کی بات ہے جو میں تہوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی بات ہے اس سے معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں معاشرے میں پہلی مرتبہ کسی عورت نے پردے کو اتار دیا تو اس پردے کو اتارنے کے بعد ایک معاشرے میں رسم ایجاد ہو گئی کہ جو بہت سی عورتوں نے پردہ اتار دیا، اور جو ہے کہنے لگے ہم بھی بڑی خوبصورت لگے اس لیے جو ہے پردہ سامنے سے ہٹ جائے، اور پردے کی وجہ سے جو ہے ہم لوگ جو ہے سارا ہماری خوبصورتی تو پردے میں چھپ جاتی ہے، ہم لوگوں کو دکھائے کیا کہ ہمارا پردہ جو ہے وہ ہماری خوبصورتی کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ہے جو پہلی مرتبہ رسم ایجاد ہوتی ہے اس کو اگر وہیں پر روک لیا جائے تو وہ رسم رک جاتی ہے، ورنہ معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو شکست دی اور فرعون جو ہے دریا میں غرق ہو کے مر گیا، اور حکومت جو ہے فرعون کی حکومت حضرت موسیٰ کے آ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور علاقے کے بادشاہ بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بڑی طاقتور فوج تھی، چنانچہ جس علاقے میں حضرت موسیٰ کی فوج جاتی اس علاقے کو قبضہ کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج اب جو ہے مختلف علاقوں کو قبضہ کرتی جا رہی، مسلسل آگے بڑھ رہی اور مسلسل جو رپورٹ آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی فوج جو ہے یہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک پہنچ گئی، یہاں تک، روز 2-3 دن کے بعد جو اطلاع آتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نے یہ قبضہ کر لیا، یہ قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ بابل جو فلسطین کا علاقہ وہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں پہنچ گئی۔ وہاں پر بابل میں 7 بھائی سے وہ حکومت کیا اور وہاں پر ایک بہت ہی مقدس شخص ہے جس کا نام تھا مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات وہ اتنا مقدس تھا کہ ساری زندگی عبادت میں اس نے کہیں نواحی علاقے میں ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی بنائی ہوئی تھی اور وہیں پر جو ہے عبادت کرتا رہتا تھا، لیکن اس کا ایک مخصوص وقت تھا، اس مخصوص وقت میں مخصوص جگہ پر جا کر کے دعا کیا کرتا، پروردگار عالم اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیا کرتا تھا، اسی لیے اس کا نام مستجاب الدعوات ہو گیا تھا، یعنی اس کی دعا جو فوراً قبول ہو جایا کرتی، یعنی وہ شخص کی جس کی دعائیں فوراً قبول ہو جایا کرتی، مستجاب الدعوات اس کا نام لقب ہے، مستجاب الدعوات۔ یہ معصوم فرما رہے ہیں اس کا لقب جو ہے مستجاب الدعوات پڑھ گئی، فوراً قبول ہو رہی، مقدس آ گئی۔ ایک مرتبہ ہوا ہے کہ بابل والے جو 7 بھائی تھے جو بابل میں حکومت کیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم تو حضرت موسیٰ کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ کریں تو کیا کریں، ہماری حکومت تو چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج تو اتنی طاقتور ہے کہ وہ سارے لوگوں کو شکست دے کر کے ہمارے تک پہنچ گئی، اور ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور فوراً جو ہے ہماری حکومت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں قبضہ کر لی۔ ان کو بڑے گھبرا کر کے 7 بھائیوں نے میٹنگ کرنے کے بعد سوچا کہ کرے تو کیا کریں، کہا کہ ایک مرتبہ چلتے ہیں جناب مستجاب الدعوات کے پاس، وہ دعا کریں کہ حضرت موسیٰ کی فوج کو کسی طرح روک لے اور حضرت موسیٰ کی فوج کو کسی طرح شکست ہو جائے۔
جب یہ ساتوں بھائی پہنچے تو ایک مرتبہ ساتوں بھائیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے لیے بتایا کہ آپ کو ایسی دعا کریں جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے اور ان کی فوجی وہیں رک جائے. ایک مرتبہ مستجاب الدعوت پر اتنا غصے ہوا، اپنا سر جو ہے دیوار کو مارا، اس کو سر جو ہے اس خون جاری ہو گیا اور کہا کہ میں نبی خدا حجت خدا کی طرح بد دعا کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتے. تو ایک مرتبہ جو ہے یہ لوگ حیران اور پریشان ہو گئے. کہا کہ چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں لوگ، پھر سوچتے کیا کریں. ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ اس وقت تو بڑے میاں بڑے غصے میں آ گئے تھے. اب جو اس کا علاج یہ کہ ان کے گھر پر جو ہے غلاموں کے ذریعے سے اشرفیوں کی تھیلیوں پر تھیلیاں بھجوائی جائیں. اشرفیوں کی تھیلیوں پر تھیلیاں بھجوائی گئی، یہاں تک کہ آدھی رات سے لے کر وہ تھیلیاں دیکھ دیکھ کے پہاڑ کی مانند تھیلیاں اشرفیوں کی بھر گئی. کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج رک جائے اور جو ہے اس کے نتیجے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو شکست ہو جائے تو ہم یہ ساری اشرفیوں کی تھیلیاں آپ کو دینے کو تیار ہیں. اب جو ہے اس حالت میں بڑی آزمائش، آدمی بڑے بڑے آزمائش کے بارے میں گزرتا ہے. تو ایک مرتبہ جو ہے یہ مستجاب الدعوات بڑے سوچ میں پڑ گئے اور نماز پڑھتا جا رہا، سوچتا جا رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. یہاں اتنی جو ہے پہاڑ مانند اشرفیاں ہے جو میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور میرے ساتھ کچھ تو میرے کافی ہے، اتنی تو اشرفیاں جمع ہو گئی. تو اب مجھے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، میں تو جو ہے ایک جو ہے امیر آدمی بن جاؤں، میرے ساتھ کچھ تو بھی جو حالات ہو جائیں گے. کبھی سوچتا کہ نہیں اتنی سالوں کی عبادت اور میں اللہ کی خاطر ٹوٹی پھوٹی عمارت میں رہتا رہا، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا رہا، سوکھی روٹی کھاتا رہا. اب تو میری آخر عمر کا وقت آ گیا، اب جو پیسے لے کر حجت خدا اور حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کر دوں تو اس کے نتیجے میں میری تو آخرت برباد ہو جائے گی. دونوں طرف سوچ رہے، کبھی سوچ رہے کہ پیسے اتنے زیادہ 7 نسلوں تک جو میرے لیے کافی ہوگا، اور ایک طرف سوچ رہا ہے کہ یار اتنے پیسے تو ہے لیکن آخرت خراب ہو جائے گی، اتنی محنت ہے کہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. سوچتا سوچتا جب فجر کی عین اذان ہونے والی اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ بس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں. آخر میں دیکھیں یعنی انسان کو کتنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اتنا مقدس ہونے کے باوجود کہ مستجاب الدعوت تھا، لیکن کبھی کبھی امتحان کے مرحلے میں وہ مستجاب الدعوت جیسا شخص بھی ناکام ہو جائے گا. اس نے جو ہے کہا کہ میں انشاءاللہ جو ہے 7 بھائیوں سے کہوں گا ہاں میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں. 7 بھائی لوگ آئے، جب آئے تو ایک مرتبہ ان سے کہا کہ میں آپ کی یہ شفیع دیتا ہوں اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ہم دعا کروں گا حضرت موسیٰ کی فوج کو شکست ہو جائے. جو اتنا جوش میں تھا کہ سر دیوار کو مار دیا اور خون جاری ہو گیا تھا. میں حضرت موسیٰ اور حجت خدا کے خلاف کیسے بد دعا کرتے ہوں. اشرفیوں کی طاقت دیکھیں، اشرفی نے اتنا رات میں بدل گیا. ایک مرتبہ اب اس نے 7 بھائیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر آپ بد دعا کریں. کہا نہیں میں اس طرح بد دعا نہیں کروں، میرا ایک مخصوص مقام ہے، وہاں جا کے بد دعا کرتا ہوں اور اس کا خاص ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں بس بد دعا کروں گا جو بھی ہے وہ وہاں جا کر کے جو ہے میں بد دعا کرتا ہوں. چنانچہ وہ اپنے گدھے پر صبح سویرے جس وقت وہاں پر پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک جگہ خاص بنائی تھی بد دعا کرنے کے لیے، گدھے پر سوار ہو کے چلا بد دعا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب جو چلا ایک مرتبہ پہاڑوں کو عبور کرتے 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 وہ جگہ جب آنے والے تھے تو گلا بھی رک گیا اور انسانی زبان میں کہنے لگا اے مستجاب الدعوات تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، ساری زندگی عبادت کرتے ہیں، ساری زندگی سوکھی روٹی کھائے سوکھی اور پھٹے کپڑے پہنتے رہے، ٹوٹے ہوئے عبادت کر رہتے رہے، جھوپڑی پہ رہتے رہے، اب آخر عمر میں تم اپنی آخرت برباد کرنا چاہتے ہو. ایک مرتبہ اس نے گدھے کو جو ہے چابک مارا، کچھ کو تمہارا کیا لینے سے چابک مار کے ساگی بنا ہے. اس نے جو ہے کہا کہ میں تو نہیں گدھا آگے بڑھنے کو نام ہی نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں چلو گے.
جتنا مارا اس نے اتنا مارا کہ وہ گلا وہی مر گیا بیچارہ، گدا شہید ہوا، بہت سے گدے شہید بھی ہو جاتے اس سے کیا شہید ہوگا کہ جو رائے خدا میں شہید ہوا، اتنا ڈٹ کے شہید ہوا کہ ساری جو ہے خدائی جو ہے اس کا انکار کرنے کے لیے، اس کا مالک مستجاب الدعوات ہونے کے وہ خدائی کرشمہ و قدرت کو وہ اتنا رکھنے کے باوجود خدائی قدرت کا انکار کر رہا تھا، گدھا اتنا سمجھدار نکلا کہ اس نے جو ہے خدائی انکار نہیں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی گدھے بھی ہوشیار ہو جائے گا. دیکھا نا بھائی یہ اب چلا پہلا تھوڑا ہی راستہ تھا، قریبی جا کر کے جو ہے جو مخصوص جگہ تھی وہاں پر جو ہے بد دعا کرنا شروع کی کہ پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دے. جو ایک جملہ کہنا چاہتا اس کی زبان سے الٹا جملہ نکلتا کہ پروردگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے. سبحان اللہ. اس کی زبان سے اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے. بہت نے بولنے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعائی نہیں نکلی. اب تو پڑھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے میری جو صفت تھی مستجاب الدعوات کی وہ بھی چھین لی، اس لیے کہ میں حجت خدا کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اللہ نے میری وہ صفت بھی چھین لی، میری ساری عبادتیں بھی بیکار ہو گئی اور میری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی. اب وہ پلٹا، جب پلٹا ایک مرتبہ 7 بھائی آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکست کی تو بد دعا کر دی یا نہیں کر؟ کہا میں بد دعا کرنے تو گیا تھا لیکن میری زبان سے الٹا ہی نکل رہا ہے، نکل ہی نہیں پا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے لیے بد دعا کرنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود زبان سے نکل ہی نہیں پا رہا ہے، تو میں کس سے بد دعا کروں؟ ان 7 بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو بد دعا کرنے کے آپ کو پیسے دیے تھے، ہماری آپ کی کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے، آپ جو ہمارے قوم سے بزرگ ہیں جس کے نتیجے کے اندر آپ کے پیسے رکھے، چنانچہ آپ نے ہمارے حق میں کوئی بد دعا نہیں، ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں کوئی بد دعا نہیں کی، اس لیے ہمارے پیسے واپس. چنانچہ اس کی مستجاب الدعوات بھی چلی گئی اور سارے پیسے بھی چلے گئے. وہ بھی کا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا لوگوں کے درمیان. یہ بری عادت ہو گئی اس کی کہ وہ جو ہے کہیں کا نہیں رہا، نہ تو دعا قبول ہوئی نہ جو ہے اس کو پیسے بھی دے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی پیسے ہم لے کر جاتے. تو اس وقت شیطانی خیال شیطان ایسے موقع پر آگے بس دعویٰ نے کہا کہ آپ کو یہی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کی فوج جو رک جائے. کہا ہم یہی چاہیے، ہم تو یہی چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کو شکست دینا تو مقصود نہیں نا. کہاں شکست دینا مقصود ہے، کہا ہمیں جو نقصان نہ ہو جائے کہیں نہ کہیں رک جائے، وہ ہمیں نقصان نہ ہو. کہا پھر میں جو ہے میں نے سارے صحیفے آسمانی کا مطالعہ کیا اور اس میں ایک بات خصوصی طور پر نوٹ کیے کہ انبیاء کرام کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، صرف ایک ترکیب ہے کہ انبیاء کو شکست دے. اللہ اکبر. اسے کہا میں نے سارے صحیفے پڑھے اور سارے صحیفوں میں نے لکھا ہوا کہ انبیاء کرام کو کوئی شہید انبیاء کو ان کے مسیح کو کوئی شکست نہیں دے سکتا مگر یہ کہ ایک ترکیب کی جائے. کہا وہ ترکیب کیا ہے بتائیے؟ کہا وہ ایک ترکیب یہ کہ اس نے بڑی خطرناک ترکیب بتائی. دیکھیں کہ کیسی کیسی چیزیں جو درمیان میں آ جایا کرتی معاشرے میں، ایسے ایسے رواج ایجاد کر دیا کرتے جو شروع میں بہت چھوٹے نظر آتے بعد میں کتنا بڑا فساد پیدا کیا. کہا کہ آپ جتنی بھی جوان لڑکیاں ہیں ان کو کچھ نہ کچھ چیز بیچنے کے حوالے سے ظاہر فوج کو چیزیں چاہیے، اس لیے چیز بیچنے کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فوج کے خیموں میں گھس جائے اور گھسنے کے بعد یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے خیموں کے اندر یہ چیزیں بیچنے کا کام کریں. بس یہی کافی. کیونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں جو پڑھا کہ جب بے پردہ عورتیں باہر نکلتی نبی کے خلاف آتی ہے تو نبی بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. بے پردہ عورتیں اتنی خطرناک معاشرے کی. چنانچہ بنی اسرائیل کی خوبصورت لڑکیوں کو تھوڑی چیزیں بیچنے کے لیے آگے لائے گا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے جو خیمے لگے ہوئے تھے وہاں آہستہ آہستہ کر کے اندر چلی گئی.
اب ایک ایک فوجی کے پاس جا رہی تو اس نے جو ہے دیکھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہمارے سامنے آ رہی تو فوجی کا بھی دل پگھل جائے، وہ بھی انسان ہے ہمارا، سارے فوجی. اب جو ہے وہ فوجی پکڑنے لگے تو اس کے نتیجے کے اندر فوجیوں کا دل ان کے اوپر مائل ہونے لگا. تو ایک مرتبہ ان کی جو بیویاں آئی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ آپ تو لڑکی کے پیچھے پڑ گیا، ہمیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑکیاں اس لیے جو ہے وہ ان کی طرف ہمارے شوہر مائل ہو رہے ہیں کہ بے پردہ ہو کر کے برسر کی سور کر کے آ رہی ہے. چنانچہ ان عورتوں نے پردہ کر کے خیمے میں بیٹھی انہوں نے پردے اتار دیے اور کہا کہ ہم بھی جو خوبصورت بنیں گے تاکہ شوہر ہماری طرف مائل ہو جائے. سارا معاشرہ دیکھے کیسے ترکیب اس مستجاب و دعوت نے بنائی جس کے نتیجے میں پورے نبی کی فوج کو روک دیا گیا. اور اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار پیغام آتا ہے کہ میں کہاں پر پہنچے، وہ کہتے بابل میں آ کے اٹکے. اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 5 دن گزرے، ہفتہ گزرا، بابل میں اٹک کر کے رہ گیا. حضرت موسیٰ بھی پریشان ہو گئے کہ ہماری فوج اتنی تیزی سے سب جگہ ہوتا تھا یہ جو ایک دم آ کے اٹکتے یہ کیا چکر ہے. تو حیران پریشان ایک مرتبہ حیران یہ کیا ہو گیا، ایک دم اٹک گئی پوری فوج اٹک گئی. ظاہر فوجی اللہ تو سب جو ہے وہ لڑکیوں کے پیچھے لگ، اس کا نتیجہ کیا ہوا، فوج اٹک گئی. اب جو فوج اتنی تیزی کے ساتھ سب جگہ قبضہ کر رہی تھی وہ لڑکیوں کے چکر میں لگ گئے. اور ہوا یہ کہ وہ تباہی پیش آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے فرزند کو بھیجا جو کمانڈر چیف تھا، کہا کہ تم جاؤ اور جا کر کے جائزہ لو کیا ہو گئے، کیوں اتنی فوجیں اتنا عرصہ ہو گئے رک گئی ہیں اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی. حضرت ہارون کے فرزند آئے. حضرت ہارون کے جو فرزند آئے اس نے دور سے دیکھا کہ یہ لڑکیاں خیموں کے گرد جو ہے بے پردہ بن سن سور کر کے جو گھوم رہی. فوراً ان کے ذہن میں کہ یہی سبب ہے کہ ہماری فوجیں رک گئی. ایک مرتبہ انہوں نے تلوار نکالنے کے بعد جو لڑکی سامنے اس کو قتل کرنا، جو سر اٹھانا شروع کیا. اب وہ ساری لڑکیاں بھاگ کر وہ اپنے علاقے میں بنی اسرائیل میں چلی گئی. اور جو بے پردہ عورتیں بھی ان کی فوجوں کی بے پردہ عورتیں تو بڑی جلدی سے دوڑ کر کے وہ قید کر گئے. ہارون کے فرزند ہمیں گھما دے گئے. ساری عورتیں بھاگ گئی ایک دم. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی فوج تیار ہو گئی اور اب جنگ لگ گیا. تو اس کے نتیجے میں ان 7 بھائیوں کے نام ہو گئے. آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن اس سے نتیجہ جو ہے کتنے فساد کا نتیجہ نکلا. تو معاشرے میں اچھائیوں کا سسٹم ایجاد کرنا یہ انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک وہ سسٹم چلتا رہے گا. عبادتیں آتی رہے جیسے سیبوں کا سسٹم، عیسائی کا سسٹم، چیلوں کا سسٹم، مسیح کا سسٹم. کسی نے رائے کہ مرحوم کو عیسائی ثواب پہنچانے کے لیے بہترین سسٹم ہے، اس کی اسی بہانے سے مرحوم کو ثواب پہنچائے گا. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہاتھ میں مصافحہ کرنے کا سسٹم جو نماز کے بعد ہم کرتے ہیں کتنا اچھا سسٹم ہے. اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے مصافحہ کرنے کا ثواب خود نماز کے بعد حاصل کر لیا. اچھا سسٹم ہے روز قیامت تک. جبکہ عراق و مکہ مدینہ میں یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ نے مومن نے اس طرح کا سسٹم ایجاد کرے جس سے خود بخود ان کو ثواب پہنچا. اس کے مقابل میں جو عورتوں کا پردہ اتار دینا، ٹیلی ویژن میں اس کا پروپیگنڈا کرنا اور جو منہ دکھائی کی رسم قرار دینا اور شادی کی بے تحاشا ایسی غلط غلط رسمیں آ گئی جس کے نتیجے کے اندر خرابی پیدا ہوئی. روز قیامت تک مصیبت ہے. اور جو ہے اس کے نتیجے بے پردگی کی وجہ سے کتنا بڑا فساد. عورت کا بے پردہ ہو جانا خود اس کے بے پردگی کی خرابی نہیں لاتا بلکہ پورے معاشرے کو برباد کر دیا، پورا معاشرہ معذور ہو جائے. اور جس نے شروع کیا اس کے نتیجے سارا گناہ بے پردگی کا اس کے نام اعمال میں سارے گناہ روز قیامت اس کے نام اعمال میں آتے رہے. کیونکہ من سن سنتا حسنا فلہ مثلها، جس نے اچھی سنت ایجاد کر دی اس کا ثواب روز قیامت تک جتنا وہ انجام دینے والا اس کو بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس نے جو انجام نہیں دیا سنت کو ایجاد کر اس کے نام اعمال میں بھی خود ہو جائے گا. دونوں نے قیامت اس کو ثواب ملتا ہے. من سن سنتا سیئتا فلہ مثلها، جس نے بری سنت کو ایجاد کر دیا اس کی برائی بھی جو ہے روز قیامت تک اس کے نام اعمال میں آتی رہے گی.
چنانچہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے تبدیلی پیدا ہو جایا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ کر کے بہت بڑا فساد بن جائے گا. تو مولا حسین نے یہ مد نظر رکھا کہ اگر میں اپنے مشن کے مقصد کو لکھ کر نہیں جاتا تو قوموں کا سسٹم یہ ہے کہ چاہنے والے ہی ہمارے مشن کو بدل دیا. برائے خوشنودی سید الشہداء مولا حسین علیہ السلام بلند تر سسٹم ایک چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں بہت سارے فسادات ہیں. اب انٹرنیٹ کے اوپر اچھی چیزیں نظر آتی لیکن اس کے باوجود اس کا فساد بہت زیادہ ہے. میڈیا جو ہے اس کا فساد بہت زیادہ ہے. اس کے نتیجے کہتا ہے آج ایک شخص وہ کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا خالی 16 صفحے کا کتابچہ پڑھ لیا اور انٹرنیٹ سے معلومات نکال لی اور اس کے بعد اپنے فتوے دینا شروع کر دیتا. اور صرف فتوے نہیں مناظر کرام کو الٹا اعتراض کرنا ہے. مناظر کرام کے فتووں کو کنڈم کرنا ہے. اس کو آتا کچھ بھی نہیں اور اس طرح کی جراتیں پیدا کرتا. یہ جو آپ انٹرنیٹ پر روزانہ دیکھتے ہیں کہ کیسے مسائل بنے گا جبکہ فتویٰ دینا اتنا خطرناک ہے کہ روایت ہے لا تجعل اعناقکم جسرا، تم اپنی گردن کو پل نہ بناؤ کہ گناہگار تمہارے گردن پر سوار ہو کے جنت میں چلے جائیں تمہارے کہنے کے نتیجے میں، اور تم جو ہے وہ تمہاری گردن میں وہ وسیلہ بن جائے جہنم میں جانے کا. تم نے اپنے غلط فتوے دیے اس کے نتیجے تم نے اپنی گردن کو پھنسا دیا. جو کوئی غلط کام انجام دے گا ساروں کا گناہ بن پڑا ہے. مہاراجے پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے مقابلے میں فتوے دیا اور مہاراجے کو کنڈم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو نام لے کے برا بنا کے جبکہ آتا ان کو کچھ بھی نہیں. وہ سارے چھوٹے کتابچہ پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے کوئی انسان کو مرجے کے لیول کا تھوڑی بن جاتا ہے. مہاراجے پر احترام تو یہ بہت بڑی خرابی اس کے مقابلے میں آتی ہے. اس زمانے میں آقا صاحب سمیت تمام مراجع احترام کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کسی زمانے میں آواز پوری طالب علم تھے، ان کے ہم مباحثی تھے، مباحثہ کرتے تھے. آقائے ہادی میلانی سے، اور ہادی میلانی وہ خود بھی مرجعیت کے لیول پر مشہد میں رہے اور آخوی نجف ایشو میں مرجع تھے. آدمی مرجع میں اور دونوں کا لیول بہت ہائی لیول تھے، تقریباً دونوں برابر تھے. چنانچہ جس زمانے میں آقائے ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا تو مرجعیت کی فہرست میں بہت سو کا نام تھا. اس میں آقائے قومی کا نام بھی تھا جو صاحب قوانین ہے. آقائے محسن حکیم طباطبائی کا نام تھا. آقائے بروجردی کا نام تھا. اور اس طرح آقائے میلانی اور آقائے خوئی ان لوگوں کے نام آتے. چنانچہ نام آ رہے تھے ایک مرتبہ کس کو آگے کیا جائے. خوبی کا نام بہت زیادہ تھا اس لیے کہ مرجعیت میں ان سے بڑھ کر اور بہتر کوئی دائرہ نظر نہیں آتا کہ ان کی علمی کاوش کتنی تھی، ان کا تقویٰ کتنا تھا. تو ایک مرتبہ ہادی میلانی یہ کہتے ہیں، آقا ہادی میلانی جو مرجع بنے مشہد میں کہتے ہیں میں بھی ایک دن صبح مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ مولا کے سرانے خود اور قومی بھی آئے ہوئے اور مولا کے سرانے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. تیرت نو پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہیں. جیسی آقائے ہادی میلانی اور ایک اور آقا سے آقا مہدی کر کے ان دونوں کو قریب بلایا اور کہا کہ میرے قریب آؤ
اور چونکہ یہ قومی ان دونوں کا استاد بھی تھے، اگرچہ کہ علمی حیثیت سے مقبولیت کے لیول پر آ گئے، لیکن اس کے باوجود استاد تھے، اس لیے اپنا احترام بھی تھا قومی کا، صاحب قوانین کی بات کر رہے ہیں۔ جب آغا قومی نے آئے ہادی میلانی کو قریب بلایا اور آغا مہدی کو قریب بلایا تو کہا کہ آپ دونوں مجھ سے وعدہ کریں کہ میں جو دعا کروں گا اس میں تم لوگ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے سامنے آمین کہو گے۔ آپ تمہارا استاد ہیں، آپ جیسے کہیں گے اس طرح کریں گے، اور جو ہے کوئی دوسرا ہوتا تو پھر پوچھتا کہ کیا کہو گے تو ہم آمین کہیں، سیکھا مکھا کی الٹی سیدھی بات کی آمین کہے تو پھر غلط ہو جائے، لیکن مرجع کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ جس نے کہا ہم تو تیار ہیں، آپ جیسے حکم کریں گے اس طرح ہم کریں گے۔ چنانچہ آپ قومی مولا امیر المومنین حرم کے سامنے صبح سویرے دعا کرتے تھے، پروردگار اگر مرجعیت کی ذمہ داری کی وجہ سے جو اب میرے اوپر آنے والی ہے، مرجعیت کی ذمہ داری کی وجہ سے مجھے روز قیامت سب کا حساب، سارے عوام کا حساب دینا پڑے گا اور بہت لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا، تو پروردگار اس سے تو بہتر ہے تو مجھے موت ہی دے دے۔ آپ کتنا احتیاط کر رہے ہیں، موت مانگ رہے فتویٰ دینے کے لیے، کہتے اللہ مجھے اس فتوے سے بچا کر کہ مجھے موت آ جائے، بچا جائے، سب کا حساب میں کیسے دوں؟ کیونکہ جتنے بھی مقلدین ہیں سب کا حساب اس بندے کو دینا، اتنا آسان نہیں فتویٰ دینا، جو اتنا بچوں کا کھیل بنا دیا انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں نے، تو اتنا ڈر رہے وہ کہا کہ آمین کہیں تو آپ آمین جب کہنے کی باری ہے تو آپ نے کیسا پھنسا دیا، اب تو جو ہے نکل بھی نہیں سکتے، آمین کہہ دیا، مجبور ہو گئے تھے کیونکہ وعدہ کیا تو آمین کا، اور پتہ چلا 6 مہینے کے اندر انہوں نے کہا تو مرجع اپنی موت چاہتا ہے فتویٰ نہ، فتویٰ یعنی سارے عوام کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہے، روز سب کا حساب اس کو دینا پڑے۔ اگر 10 کروڑ عوام ہے شیعہ تو سب 10 کروڑ کا حساب اس کو دینا ہے، تو آسان کام ہے یہ بچوں کا کھیل جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے فتوے دینے کو بنا، بلکہ مولانا پر اعتراض کر رہے ہیں، مولانا کو برا بلا کر رہے ہیں، یہ کون سا کھیل لگا ہے؟ یہ ابھی ہمیں چھوٹا نظر آئے گا لیکن بعد میں چل کر کے کتنا بڑا فساد کرے گا، اس کے نتیجے مرجعیت کے مقامی کو ختم کر دے گا۔ آخری زمانے کی روایت بھی ہے کہ آخری زمانے میں مرجعیت کی رسی ٹوٹ جائے گی، انہی چکروں کی وجہ سے، ان میں سے یہ ان چکروں میں سے ایک چکر یہ بھی ہے کہ ہم مرجعیت کے مقام کو عوام کے دل میں جو ہے اس کو نکالنا، مرجعیت کو طاقتور بنانے کے لیے مرجعیت کی اہمیت ہی ختم کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ کہ مرجعیت کی رسی عوام سے ٹوٹ جائے گی، جب ٹوٹ جائے گی تو ہم تتر بتر ہو جائیں گے، گھر کے اندر ہر گھر کے اندر ہر بھائی بہن ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح آج دشمن شیعہ کافر کہہ رہے ہیں، ہر گھر میں ماں باپ بہن بھائی باپ بیٹا ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا آپ میرے فتوے کے خلاف جا رہا ہوں آپ کافر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہو گیا اتنی مرجعیت کی ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر وہ چلی گئی تو گھر گھر اتنے فسادات اتنے جھگڑے ہوں گے کہ ہر ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہو، ایسا مسائل پیش آئے۔ مرجعیت کو آسان سمجھا اور جو ہے مرجعیت پر اعتراض، نتیجہ یہ ہو کہ چھوٹی سی بات نظر آتی لیکن آگے چل کے کتنا بڑا فساد پیدا کرنے والا۔ یہ آغا میلانی کے ساتھ جب ہم مباحثی تھے تو وہ مباحثہ کرتے کرتے کبھی کبھی راتوں کو دیر ہو جایا کرتے، جو ہے کھانا کھانے کے لیے ان کا آغا میلانی کا گھر پہلے آتا تھا، اس سے تھوڑا آگے گھر آتا تھا، پرانا گھر ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب عورتیں گھر کے اندر سنتی تھی کہ یہ دونوں مباحثہ کرتے ہوئے آگے بڑی شادی آ کرتے، لیکن ان کی گفتگو جو راستے میں کوئی ہوتا تھا علمی گفتگو ہوا کرتی تھی، اشاعتی گفتگو ہوا کرتی تھی، چنانچہ دروازے پر کھڑے کھڑے
کھڑے کھڑے پوری رات گزر جاتی تھی، عورتیں انتظار کرتی تھی کہ ابھی تک یہ لوگ باندر آ ہی نہیں رہے، کھانا ٹھنڈا ہوا تو کیا فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ یہ علمی مباحثہ کیا کرتے، اس طرح علمی مباحثہ کر کر کے راتوں کو جاگ کے مرتے ہیں۔ یہ تو یہ سمجھ لو بچے کہ 16 پیج کی جو ہے وہ خالی کتابچہ پڑھ کے انٹرنیٹ کی معلومات لے کر ہم جو مزے سے پڑھ گئے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا عظیم جو ہے قوم اور یہ جو ہمارا سب سے بنیادی بیسک مرحلہ اور سب سے قیمتی چیز ہے، اسی کو نقصان پہنچا، سب سے قیمتی چیز ہے اس کو نقصان پہنچا۔ سمجھ رہے کہ ہم جو ہے بہت بڑا مذہبی کام کریں، نام مذہبی لے رہے کام جو ہے سب سے خطرناک جو ہے شیعت کو تباہ کریں۔ یہ بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے کے ذریعے معاشرے میں ایسی نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پھیل جاؤ کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان۔ اور اہل بیت نے اسی شریعت کو بچانے کے لیے تو قربانی دی۔ یہ لوگ دروازے پر لکڑیاں لے کر آئے تھے، تو ہمارے پاس لکڑیاں لے کر نہیں آئے تھے، اس لیے کہ اہل بیت شریعت کو بچانا ہے۔ وہ دروازہ جس پر پیغمبر اسلام تینوں وقت نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے سلام کیا کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ کہہ کر اہل بیت کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ملک الموت بھی آ جاتا تھا کہ دروازے پر رک جایا کرتا تھا، شہزادی کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے زور سے کہا کہ کیا تمہاری رسول کی بیٹی بھی فاطمہ بھی اندر ہے، اس کے باوجود تمہیں دروازے کو جلا دو گے؟ تو ایک بہت خردری آواز آئی اور بڑے غصے کی آواز آئی کہ ہاں رسول کی بیٹی ہوا کرے تو کیا ہوا، ہم اس کو بھی جلا دیں۔ اس دروازے کو جلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا میں بھی خیمے جلے، اور جلنے کے بعد آپ نے اگر خیام حسینی کو دیکھا ہو تو اس میں دیکھا ہوگا کہ پہلے حضرت عباس کا خیمہ ہے، اس کے بعد بیویوں کے خیمے، اور آخری میں مولا سید سجاد کا خیمہ ہے۔ چنانچہ ایک خیمہ جلتا چلا گیا، بیوی دوسرے خیمے میں منتقل ہوتی گئی، یہاں تک کہ خیمے جلتے جلتے سارے خیمے جل گئے اور ساری بیویاں سید سجاد کے خیمے میں آ گئی۔ ہائے سید سجاد غشی کے عالم میں، اور اس عالم میں شہزادی فاطمہ، شہزادی زینب ایک مرتبہ مولا سید سجاد کو غشی کے عالم سے بیدار کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا سید سجاد بتاؤ
الحية والقلب ينقلب وأرنا ما يستقيم قبول كبيرا صغيرا كما من ذلك ولا تتأخرون بالدين القيامة شامل شهادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا